کوٹ کا جی جو ایکس کے حوالے سے جو ڈیسیژن تو نہیں ہے شاید وہ، لیکن جو اسٹیٹمنٹیں چل رہی ہیں کہ بھائی ایکس کو حکومت پاکستان کو آن بورڈ کرنا چاہیے. ایکس کو تو یہ ایکسیس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ میں مادر پدر آزاد ہو. وارفیئر کا ایک حصہ ہے نا ایکس بھی، ٹھیک ہے، فیس بک بھی ایک حصہ ہے، یوٹیوب بھی سب حصہ ہے. جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا یا سیٹلائٹ جو ٹی وی ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر آتا ہے، یا پیپر جو ہے نیوز پیپر ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر آتا ہے. کچھ چیک بیلنس ہے، کچھ سارا کچھ ہے، اس کا ایس او پیز ہیں سارے، اس میں احتساب ہے، سارا کچھ ہے. ڈیجیٹل کا بھی جو ہے وہ اس طرح کا انٹرنیشنلی میرے خیال کچھ لوگوں نے کچھ جگہوں پہ کچھ ملکوں نے شروع کیا ہے کہ وہ اس پہ ڈیفیمیشن اتنی اسٹرانگ ہے، اتنا سارا کچھ ہے کہ وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی فیک نیوز کرنے کے بارے میں. لیکن ہم لوگ یہاں پہ اس چیز میں بہت پیچھے ہیں. میرا پوائنٹ پھر وہی آیا تھا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ الیکٹرانک وارفیئر جو ہم نے اگر کبھی جیتنی ہے یا کبھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں تو اپنا نیریٹو جو ہے وہ پیش کرنے کے ہم اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اگر ابھی اس قابل نہیں ہے تو لوگ تو بہت آگے نکل گئے، دنیا تو بہت آگے نکل گئی، تو ہماری ساڈی واری کدوں آنی ہے. وہ آج ایک ہوا نا کوٹ کا جو ایکس کے حوالے سے جو ڈیسیژن تو نہیں ہے شاید وہ، لیکن جو اسٹیٹمنٹیں چل رہی ہیں وہ بیسیکلی میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں. حکومت پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی ایکس کو حکومت پاکستان کو آن بورڈ کرنا چاہیے. اگر حکومت پاکستان کی کوئی ریزرویشن ہے یہاں پہ تو ایکس کو تو یہ ایکسیس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ میں مادر پدر آزاد ہو. تو ایکس کو یہاں پر اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے. یہ میری ٹیریٹری ہے، اس حکومت کی ٹیریٹری ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی ٹیریٹری ہے، تو جہاں پر ہم ایکس کو تو وہ جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو پوائنٹ آف ویو تو اس کا حصہ بننے کی حصہ نہیں دیں گے. تو لہٰذا یہ وارفیئر کا ایک حصہ ہے نا ایکس بھی، ٹھیک ہے، فیس بک بھی ایک حصہ ہے، یوٹیوب بھی سب حصہ ہے. تو یعنی آپ اس کو ہی ایک ایگزامپل دیکھ لیں تو اس طرح دنیا میں اب یو اے ای، سعودیہ، گلف جتنا بھی ہے وہاں واٹس ایپ اویلیبل نہیں ہے، یعنی واٹس ایپ کال اویلیبل نہیں ہے. آپ کوئی انلیگل ٹول یوز کرتے ہیں نا، یعنی وہاں پہ وی پی این یوز کرتے ہیں، پراکسی لگاتے ہیں، تب کرتے ہیں، ادروائز تو اجازت نہیں ہے نا. تو کیا کر لیا اس واٹس ایپ نے ان کا، تو یعنی بیسیکلی کمپنی نے کیا کر لیا، کچھ نہیں کر سکی نا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اور ہماری اسٹیٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنی ڈیجیٹلائزیشن کی آزادی ہونی چاہیے. گنجائش کتنی، یعنی وہاں پر بیٹھ کے اگر ہم کسی کی ماں بہن کر رہے ہیں تو میرا گریبان حکومت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو یہ حکومت کا قصور ہے، اور اگر حکومت کسی کو اس پر سرزنش کرتی ہے یا سزا دیتی ہے تو اس پر انصاف کا معیار قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ قانون کی عملداری ضروری ہے. میرا خیال ہے اس میں قانون بنانے کی بات نہیں ہے، قوم کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی ہو گئی. ویسے میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، پہلے 1-1.5 منٹ کا کلپ کہیں پہ بھی چلا جاتا تھا، لیکن اب لوگ احتیاط کرنے لگے، ٹھیک ہے، بہت لوگ احتیاط کرنے لگے. اور دوسرا تھوڑا سا نقصان ایک ہے میرا خیال ہے کہ فائنینشیل آسپیکٹ ہے. لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے آن لائن پیسے بنانے کی فیکٹری کے طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یا کر دیا ہے یا کر رہے ہیں ابھی بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس پر بھی کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے. چیک اینڈ بیلنس تو کسی بھی ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ ہو جائے گا تو بیسیکلی میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ یہ تھرو الیکٹرانک میڈیا ہی ہوگا. اور تھرو الیکٹرانک میڈیا، ہاں، سیٹلائٹ کے تھرو ہوگا. سیٹلائٹ کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتی نا، یعنی اس کو آپ ختم نہیں کر سکیں گے. سیٹلائٹ میڈیم کو، سیٹلائٹ میڈیم کو آپ ختم نہیں کر سکیں گے، مائنس نہیں کر سکتے. جیسے آپ اگر آج کہتے ہیں کہ سینما ختم ہو گیا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، دنیا بھر میں سینما بہت کم ہو گیا ہے، لیکن فلم بند نہیں ہوئی. سر فلم ایک لگ دیے تھے $اربوں تو بزنس کر جاندی ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ فلم ختم نہیں ہوئی. اس میں ایک اور میتھ بھی ہے. جب آپ نے فلم کی بات کرتے، اگر آپ فلم جو ہے 1.5-2 گھنٹے کی دیکھ لیتے ہیں تو جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ویور کا اٹینشن سپین کم ہو گیا، وہ تو نہیں ہوا بڑھ گیا. کانٹینٹ اگر اسٹرانگ ہے، ایک چیز آئی ہے کہ کنٹرول کمانڈ ویور کے ہاتھ میں آ گیا کہ وہ کب
نیٹ فلیکس آن کرتا ہے, کب وہ پی ٹی وی فلیکس آن کرتا ہے, یا وٹ ایور از ہیز, آپ کے کانٹینٹ میں کتنی جان ہے کہ اور وہ پھر دنیا کے کسی بھی حصے کا ہے. آپ کے ایکسیس میں, میرے نزدیک ایکسیس بڑھ گیا ہے, چیزوں کی ویلیو ختم نہیں ہوئی. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. یعنی پاکستان فلم انڈسٹری ختم ہو گئی میرے نزدیک. پاکستان فلم انڈسٹری اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ انہیں کسی نے کام کرنے سے روک دیا, اس لیے ختم ہوئی کہ یہ غیر معیاری کام کرتے ہیں. وہ اب لوگ آگے نکل گئے, لوگ بہت آگے چلے گئے. ٹھیک ہے, کبھی یہ پیچھے رہ گئے. لالی ووڈ تھا, بالی ووڈ تھا, ہالی ووڈ تھا. ٹھیک ہے, اب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی لڑائی جاری ہے, اور وہ قریب پہنچ گئے, قریب پہنچ گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اگر اس ریس کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے خود ہتھیار پھینک دیے نا. تو اس میں کسی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ 100 فلم بنائیں سال کی, آپ 10 فلمیں بنائیں, لیکن اتنی معیاری بنائیں مگر اس اسٹیشن کی تو عالمی موضوعات کو کور کرتی ہیں. تو اگر ہم نے آج بھی گنڈاسا ہی بیچنا ہے تو پھر گنڈاسا تو آج میرا خیال ہے کہ وہیں پہ چل رہا ہوگا جہاں کہیں گنڈاسا آج قائم ہوگا. تو ہمارے دیہاتوں میں بھی گنڈاسا قائم نہیں رہا, تو لہٰذا آپ اگر آج بھی وہیں پہ ہیں تو پھر اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن فلم کی بات ہوئی تو فلم بھی تو اتنی الیکٹرانک وارفیئر کے لیے امپورٹنٹ تھی. آج تک ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے اپنے دور میں دیکھی تھی ورلڈ وار 2 پہ جو فلمیں بنی ہوئی ہیں, آج بھی ہم اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو, ایک پورا ایجنڈا جو ہے ہمارے دماغ میں جو ہے وہ تھوپا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیز ور دا گڈ پیپل اینڈ دوز ور دا بیڈ پیپل. تو وہ سارا کچھ وہ اتنا بہتر طریقے سے اس کو کیا, اور انہی فلموں کے حوالے سے پھر کلچر بھی ان ملکوں کا آیا, ان جگہوں پہ, ان ایریاز پہ جہاں پہ کبھی لوگ جانتے نہیں تھے کہ امریکہ کیسے, میکڈونلڈ کیسے دکھتا ہے اور کیا ہوتا ہے, وہ سارا کچھ کلچر بھی آیا, سارا کچھ. ہم لوگ مطلب ابھی ہم آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید کوئی تسی ہوپ دے جاؤ گے, تسی اور مایوسی پھیلا کر ڈر رہے ہو. میں تو مایوسی پھیلائی نہیں, انہوں نے نہیں پھیلائی. نہیں, میں نے تو کہا کہ الیکٹرانک میڈیا ہمیشہ قائم رہے گا. نہیں, لیکن ہم مگر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن میں ایسی امید تو نہیں آپ کو دلا سکتا نا کہ ہم ٹھیک بھی نہ کریں اور یہ قائم رہے گا. نہیں, لیکن یہ کیسے رہے گا؟ کوئی ایسی امید کہ بھی یہ جو یوتھ ہے اگلی, کیونکہ یہ وہ یوتھ ہے جو آج کے دور, آج کا ٹائم دیکھ رہی ہے, یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اگلے 50-60 سال انہوں نے ہی زندہ رہنا ہے. ہم نے تو کتنا رہ لیں گے, 10 سال 5 سال 6 سال کتنا اس میں. لیکن وہ جو لوگ ہیں, وہ جو یہ دور دیکھ رہے ہیں, ان کا آگے کیریئر جو ہے وہ آپ کیا دیکھیں؟ سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات میں آپ کو تھوڑا ماضی کے دریچوں میں لے جاتا ہوں. ایک ماضی دریچوں کی میں بات کروں, سوری ایک بات کاٹ رہا ہوں. کسی سے پوچھا کہ جی بچے تربیت نہیں ہو رہی, انہوں نے کہا بچے دی نہیں, انہوں نے پیرنٹس کی تربیت کی ضرورت ہے. تو ہم نے آگے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے, ہم لوگوں نے کرنی. اگر ہم لوگ ہی اس قسم کا ہم معاشرہ یا اس قسم کا میڈیا یا اس قسم کی جو ہے وہ ہم اس قسم کی دنیا, اس قسم کے ملک دے کے جا رہے ہیں, تو پھر بچوں سے ہم کیا آگے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ پھر ہم وہ بھی نہیں. میں مثال دینے لگا تھا آپ کو کہ آج سے 25 30 40 سال شاید پہلے ہوں گے, میں کوئی کہہ نہیں سکتا کب کی بات ہے. پاکستانی ڈرامہ لگتا تھا وارث, پن ڈراپ سائلنٹ. جی بالکل, ٹھیک ہے. ایک وقت آیا کہ پاکستانی ڈرامہ انڈین ڈرامے کو بھی بیٹ کر ابھی پھر کر ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد انڈین ڈرامے نے کمپٹیشن دیا, تو ایسا وقت آیا کہ پاکستانی ڈرامہ مائنس ہونے لگا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا, اور آج انہوں نے ایک بار پھر انڈین ڈرامہ جو ہے وہ بیٹ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کمپٹیشن اگر ہیلدی ہو اور ہم اپنے آپ کو موضوعات کی جنگ میں انوالو رکھیں, لیکن اگر ہم آج بھی ساس بنی سہیلی پہ ہی رہیں گے تو پھر تو ہم پھر پیچھے ہو جائیں گے نا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمارے آتھرس کو کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے آتھرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے.